اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیک بات کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روک دینا۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہر دور میں رہی ہے، ہر دور کے مسلمانوں کی، کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکیں، کیونکہ برائی سے نہ روکنے سے ہی برائی پھیلتی ہے۔ یہ جو رویہ ہے نا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ رویہ ایک ظالمانہ رویہ ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم لوگ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 104، تم میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 41 یعنی 41 میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ رب کریم کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت نازل فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ امت کا بہترین گروہ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے 71، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40-41 میں ارشاد ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ صالح ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 104 کا جو مفہوم بنتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلنے والے لوگ فلاح پانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کو مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجر و ثواب مال صدقہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ثواب زیادہ مال صدقہ کرنے کے برابر، اور کم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ثواب کم مال صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جتنا امر بالمعروف بڑھتا جائے گا، نہی عن المنکر بڑھتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ صدقے کے برابر ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قیامت کے روز انسان کے لیے بشارت اور بھلائی لے کر آئے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگوں کو ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی یہ مفہوم میں نے بیان کیے ہیں، ایگزیکٹ احادیث بیان نہیں کی۔ تو یہ اتنی برکات ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہیں، لیکن جس طرح کسی چیز کی برکت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو ترک کر دینے کا گناہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم گناہوں کے حوالے سے، کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے جسے ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ ہی دیا ہے، وہ ہے اچھی بات کا نہ حکم دیتے ہیں اور نہ ہم بری بات سے روکتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہا، ہم کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79، بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، حد سے گزرے اور ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکنا چھوڑ دیا۔ تو جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ بہت برا تھا۔ یعنی 3 وجوہات بیان کی حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی لعنت کرنے کی اپنی امت کو، ایک نافرمانی، دوسرا حد سے بڑھنا، اور تیسرا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 116-117،
پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ باقی رہ جانے والے لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگوں کو روکتے؟ ایسے لوگ ان میں سے بہت تھوڑے تھے تو ہم نے انہیں بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی نعمتوں کے چکر میں پڑے رہے جو ہم نے عطا کر دی تھی، اور وہ تھے ہی مجرم۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی کا سبب کیا بنا؟ ان میں اصلاح کرنے والے لوگ باقی نہیں رہے تھے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے 63 کہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی علماء جو نہیں روک رہے یہ بہت برا کر رہے ہیں، جیسے آج ہمارے نہیں روکتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی امر بالمعروف ترک کر دینے سے ایک ایسا فتنہ بھرپا ہوگا جس سے نیکوکار بھی نہیں بچ سکیں گے، یہ اس کی سزا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ اصحاب سبت کا قصہ قرآن میں بیان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک گروہ جو ان کو روکتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو تماشا دیکھتا تھا۔ تو جب تباہی آئی، عذاب آیا، تو روکنے والوں کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کو بچا لیا گیا، باقی دونوں جو گروہ ہیں وہ تباہ کر دیے گئے۔ کیوں؟ کہ گناہ کو دیکھ کر بیٹھے رہنا بے ایمانی کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، قوت سے روکو۔ اگر قوت نہیں رکھتے تو زبان سے برا کہو، ایٹ لیسٹ کہو کہ یہ برا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا سمجھو۔ لیکن جب پھر سب کا ایمان کا لیول ایسا کمزور ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ برائیوں کو عام سمجھنے لگتے ہیں، آسان جیسے آج ہم سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کسی قوم میں برے کام کرتا ہو اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی عذاب نازل کرے گا۔ آج ہم کتنے بروں کو دیکھتے ہیں، روکنے کی قدرت کے باوجود نہیں روکتے، تبھی یہ طرح طرح کے عذاب ہے نا۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہے ہم پر؟ نا اتفاقی، شک گھروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر، عدم اعتماد، رزق میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ان کا سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب سمندر کے رستہ ہجرت کرنے والے مہاجرین یعنی حبشہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو ایک دن آپ نے پوچھا تم نے اس سرزمین میں کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو بتاؤ۔ ایک نوجوان عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے سے ایک بوڑھی عورت گزری، اس نے سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تھا۔ اتنے میں خبشی نوجوان آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھیا کے کندھے پر رکھ کر اسے دھکا دیا، وہ بیچاری گر پڑی اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اٹھی تو اس نوجوان سے کہنے لگی اے دھوکے باز، تمہیں اپنی حرکت کا انجام معلوم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے، اگلے اور پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے، اس روز میرے اور تمہارے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون نے سچ کہا، بالکل سچ کہا، اللہ بھلا ایسی قوم کو کیسے پاک کریں گے جس میں کمزوروں کا فیصلہ طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔ یعنی امر بالمعروف روک دیا گیا، کوئی کسی پر کچھ بھی کرتا رہے، کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے۔ سر عام ایک گڑیا کو ستایا جا رہا ہے، شرارت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں مت کرو ایسے۔ جیسے بچے جانوروں کو چھیڑتے ہیں، ہم بیٹھے ہم نوٹس ہی نہیں کرتے۔ کیا ذی روح کو اجر دینے یعنی اس کی خدمت کا ثواب ہے جانوروں کی، تو ان کو ستانے کا عذاب نہیں ہے نا؟ جانوروں کے موضوع کے تحت سن چکے ہیں نا یہ بات، مگر ہم نہیں روکتے۔ اسی طرح جیسے بازار میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے، کوئی بادر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رستوں میں مت بیٹھو، اور بیٹھنا ہی پڑے رستے کا حق ادا کرو، اور حق کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں رستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا ہماری مجبوری ہے، کاروباری ایسے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ نہیں پڑے تو حق ادا کرو رستے کا۔ انہوں نے کہا جی حق کیا ہے رستے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں جھکا کے رکھنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اپنی ذات سے اذیت مت دو، جو کوئی دے رہا ہو اس کو روکو۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا کرو تو تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ یعنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا۔
آج سبھی کہتے ہیں نا دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، یہی سبب ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بھی نہیں روکتے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حضرت عبید اللہ بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں گناہ کیے جاتے ہوں اور گناہ کرنے والے نیک لوگوں سے بھی زیادہ معزز ہوں کہ ان کی عزت کی وجہ سے لوگ انہیں روک ہی نہ سکیں، تو اللہ ان سب لوگوں پر عذاب عام نازل کرتا ہے۔ یہ سب عذاب عام کی شکلیں، حادثات ہو رہے ہیں، نا اتفاقی ہے، حکمران لاپرواہ ہیں، عوام غافل ہیں اور جاہل ہیں، جو ہے یہ وار آف ٹیرر ہمارے سروں پر مسلط ہے، دنیا میں ہم رسوا ہو گئے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور عذاب کیا فرشتے ہاتھوں میں ڈنڈے لا کر ماریں گے آپ کو؟ نہیں، یہ عذاب کی شکلیں ہیں، یہ عذاب عام ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، پورا معاشرہ عدم اطمینان کا شکار ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیلے سے خودکشی کر لی، یہ حال ہے ہمارا۔ کسی منہ سے شکر گزاری کا کلمہ آپ نہیں سنتے، کیونکہ کسی کو اطمینان قلب حاصل ہی نہیں ہے، سکون زندگی میں میسر ہی نہیں ہے، یہ عذاب عام ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا گیا، نوبت یہاں تک آئی کہ گناہ گار اسلام کے لحاظ سے حدود توڑ دینے والے اس قدر معزز ہو گئے کہ نیکوکار ان پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی طرف ان کا اشارہ ہے، اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی ذمہ داری ہے، جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم سیدھے راستے پر قائم ہو۔ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کلیش ہے قرآن اور حدیث میں، بلکہ ترتیب ہے۔ پہلی بات ہے مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنا ہے، اور اگر معاشرے میں نارمل سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے، یعنی حکومت نے بھی قانون لاگو کیا ہوا ہے، علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر میرا اپنا صحیح راستے پر رہنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت موجود ہے نا امر بالمعروف کرنے والی، اور اگر وہ کام کما حق کا ہو نہیں ہو رہا، جیسے اس کا حق ویسے ادا نہیں کیا جا رہا جیسے آج نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ ہر کسی کا فرق ہے۔ اصل میں یہ فرض کفایہ ہے، اگر تو چند لوگ اسے مناسب طریق پر ادا کر رہے ہوں تو سب کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، اور اگر یہ مناسب طریق پر ادا نہیں ہو رہا تو ساروں کی پکڑ ہونی ہے، لہٰذا آج ہم سب پر فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کس قدر شدید احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اگر تم اس کو ترک کر دو گے، ان تبلیغ کو ترک کر دو گے تو تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہیں لعنت کریں گے اور تم انہیں لعنت کرو گے، اور وہ تمہیں برا کہیں گے اور تم انہیں برا کہو گے، اور اس وقت تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی۔ آج کیا ہم اسی مسئلے کا شکار نہیں؟ ایک پاکستان کی بات نہیں، ساری امت مسلمہ، سارے مسلم ممالک کا ایک ہی مسئلہ ہے، حکمران عوام سے شاکی ہیں، عوام حکمرانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، حکمران کہتے ہیں عوام کی وجہ سے حالات خراب ہیں، عوام کہتے ہیں حکمران لٹیرے اور ڈاکو ہیں، اور خود ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، شب قدر میں مانگتے ہیں، حج کے دنوں میں مانگتے ہیں، رمضان میں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک اس کے راستے میں پہاڑ کی طرح حائل ہے، لہٰذا اس کا آغاز کیجیے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اور پھر اس کا دائرہ کار جتنا اللہ کو توفیق دے بڑھاتے جائیے، اچھی بات بیان کیجیے، بری بات سے روکیے، یہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، اور اس کا جواب ہم نے انڈیویجولی سبھی نے دینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔